السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور اس نیت سے اگر قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو جی بالکل وہ کافر ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے تھمبنیل میں بھی لگا دیا ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کفر کرے گا، وہ اسی وقت ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اس میں یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت اگر درست ہے تو پھر وہ کام درست ہے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ اگر درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، صرف دکھاوا ہے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، اگر آپ وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی کو آپ ثواب کی نیت سے کھلا رہے ہیں کہ چلو بھوکا ہے کھانا کھلا دیا جائے، کھانا کھلانے کا حکم ہے، تو پھر اس کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور اس نیت سے پڑھ رہے ہیں تو بالکل آپ کافر ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک منافق تھا جو ہر نماز میں سورہ عبس و تولی، جو ایک سورہ ہے 30ویں پارے میں، اس کی وہ تلاوت کرتا ہر نماز میں۔ تو ایک مرتبہ جب لوگوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنی کہ وہ امام ہے جو ابھی منافق ہے اور وہ ہر نماز میں سورہ عبس پڑھتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منافق امام کے گھر تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ آپ اس سورہ کو کیوں پڑھتے ہیں ہر نماز میں؟ تو اس منافق امام نے کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک صحابی رسول تھے جو نابینا تھے، وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور علم سیکھا کرتے اور بھی دیگر دینی معلومات حاصل کرتے۔ تو اس وقت مکہ شہر میں کیا تھا کہ سارے لوگ تو مسلمان نہیں تھے، اور بڑے بڑے جو کفار تھے، ابو لہب وغیرہ، ابو جہل وغیرہ، اس طریقے سے جو بڑے بڑے کفار تھے، تو اس زمانے کی بات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان لانے کے لیے کہا تھا۔ تو ان تمام کافروں نے، جو بڑے بڑے کفار مکہ تھے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس تو ہمیشہ ٹائم نہیں رہتا ہے، تو ایک وقت مقرر کرتے ہیں اور اس وقت میں ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں، آپ بھی حاضر ہوئیں، پھر آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو وہ ٹائم مقرر ہو گیا، تمام کفار وہاں پر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بات کرنے لگے، اور اگر وہ بات اس وقت نہیں کرتے ہیں تو پھر موقع ہاتھ سے چلا جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ ان کو وہ بتا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت وہ صحابی رسول آئے اور وہ پکارنے لگے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ پکارے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک مرتبہ دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور گھر کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ سورہ نازل ہوا، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی آپ اس کی طرف توجہ دیتے، کیونکہ عنقریب یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں، ایمان کی دولت عطا فرماتا ہوں۔ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ایمان لائے ہیں عنقریب یہ ہے کہ یہ ہدایت والا ہے، ان سے آپ پڑھیں گے سورہ عبس و تولی، جب پڑھیں گے نا تو اس کا معنی تمام یہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو تفسیر روح البیان ہے تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے، تو بس وہی تنبیہ فرمائی ہے، تو اس نیت سے وہ پڑھتا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قتل کر دیا، اسی وقت قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، جو ایک انصاری صحابی تھے، وہ ایک مسجد کے امام تھے، اور وہ ہر رکعت میں جب وہ سورہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد، تو وہ کیا کرتے کہ سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے، جب بھی پڑھتے ہیں کوئی سورت پڑھتے ہیں یا پھر قرآن کی کوئی بھی ایک آیت پڑھتے، 2 آیت 4 آیت پڑھتے، لیکن پہلے سورہ اخلاص پڑھتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو وہاں کے تمام لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو امام صاحب ہیں یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے لوگوں نے ان کو سمجھایا تھا امام صاحب کو کہ آپ ایسا مت کیجیے، آپ تو سورہ اخلاص پڑھیے یا پھر کوئی سورہ جو پڑھتے ہیں وہی پڑھیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ چاہو تو مجھے امامتی سے ہٹا دو، لیکن میں پھر بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یہ بات ہوئی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شکایت ہوئی،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس امام سے کہا، تو اس امام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی پسندگی اور محبت آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کو اگر کوئی نیچا سمجھ کر پڑھتا ہے، کوئی اور نیت سے پڑھتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر کوئی اچھی نیت سے پڑھتا ہے، ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک وہی شخص ہے جو یہ پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ کو جنت لے کے جائے گی، اور منافق جو اس کو کس نیت سے پڑھتا تھا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قتل کر دیا۔ تو قرآن شریف ہم لوگ جب بھی پڑھیں تو اچھی نیت سے پڑھے، اسے چھوٹا سمجھ کر نہ پڑھے۔ اگر قرآن شریف کی کوئی توہین کرتا ہے، اسے گرا ہوا سمجھتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ قرآن شریف کی تلاوت اب جب بھی کریں، کیونکہ ابھی رمضان آنے والا ہے، اکثر و بیشتر ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہی ہیں، تو آپ جب بھی قرآن شریف پڑھیں گے بالکل سچے دل سے پڑھیں گے اور نیک نیت سے پڑھیں گے، ثواب کی نیت سے پڑھیں گے۔ اگر کوئی سورت ایسی ہے جس کی فضیلت آپ جانتے ہیں تو فضیلت کی نیت سے پڑھیں گے، وہ آپ کو عطا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں، اور باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں۔